خود کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں اور قوم کہتی ہے آپ اللہ ہو. کس قدر بھوگری. کہنے والا کہہ رہا ہے پہلا اسی لیے کہا کہ کہیں بولتا ہوا دیکھے کچھ کا کچھ نہ کہنے لگے. کہا میں عبداللہ ہوں، میں عبداللہ. تو انہیں اپنی بندگی کا علم بچپن میں ہی ہو جاتا ہے، اور ہم بوڑھے ہو رہے ہیں ابھی تک اپنی بندگی کا علم نہیں ہو پایا. کیا برابری کرو گے؟ ان کی بچپن کی برابری نہیں ہے، ان کی جوانی کا اور ان کے بلوغ کا کیا مقابلہ؟ کوئی بولا ہے بچپن میں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں نہ ہوتا تھی ہمارے سر کے بعد نوچ ڈالتے. قرآن میں ہے، بول رہے ہیں. کہا میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. ان کو بندگی کا علم پہلے سے. اتنا ہی نہیں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی. ابھی کہاں ملی ہے لیکن پتہ ہے کہ ملے گی. یعنی آئندہ کا بھی علم ہے کہ ابھی نہیں ملی، ملے گی. وہ بھی بچپن میں ہے. عبداللہ تو ہوں میں، مجھے بندگی کا پتہ ہے، کتاب بھی ملنے والی ہے آئندہ کی بھی. پھر بھی کہتے ان کو خبر نہیں تو کیسے بتایا کہ مجھے کتاب بھی ملنے والی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا. بچہ نہ سمجھنا آپ، میں نبی ہوں. وہ نور نبوت سے دیکھ رہے ہیں. بچپن میں کلام کیا نا. اگر غوث پاک جو ہیں حضور کے قدموں میں پرورش پانے کے بعد بچپن میں کلام کریں، کیا تعجب ہے. اور روزہ رکھیں، کیا تعجب ہے. اتنا ہی نہیں، جب درسگاہ میں جاتے تھے، درسگاہ میں چھوٹے سے تھے، مننے سے بالکل مدنی مننے. اب تو ہر چیز مدنی ہو گئی، بھلے انڈین ہو بھلے پاکستانی. صاحب مدنی کیا اس کا تھوڑا خیال کرو بخار کا. چینل بھی مدنی، منا بھی مدنی، چننا بھی مدنی، کل مدنی ہو جائے. ارے ہو جائے تو اچھی چیز ہے، لیکن کیا ہے، تھوڑا سوچ کے کام کرو. تھوڑا سا کسی چیز کو اتنا مت لاؤ زبان پر کہ وہ تماشا بن جائے. تو بہت مننے سے تھے، ننے مننے تھے. آج جس کو آلے کی مدد سے پاتے ہیں لوگ، پہلے اس کو خدا کی مدد سے پا لیتے تھے. آج ریڈیو کے ذریعے سے آپ آواز سنتے ہیں نا، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے. فاروق اعظم نے کون سا ریڈیو رکھ کے پکارا تھا نہاون تک، اور ڈاکٹر مارکونی نے وہیں سے تحقیق اور ریسرچ شروع کیا ہے. یہ جو تحقیق اور ریسرچ چل رہی ہے یہ آپ کے علمی کارنامے پر ہے. آپ کی چیز پر اپنا لیبل لگا کے مغرب جو ہے دکان کھولے ہوئے، اور آپ کو کچھ پڑھی نہیں. اس کو اقبال دیکھ کے تڑپ گیا. ہماری جو اصل کتابیں ہیں سب مغرب میں ہیں. آپ وہاں لائبریری میں جا کے دیکھیں تو، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو مغرب میں، تو دل ہوتا ہے سی پارا. علم کے جتنے موتی تھے سب انگریز اٹھا کے لے گئے. آپ کی جو علمی سرمایہ سب اٹھا کے لے گئے. جو یہاں کتاب نہیں ملتی وہاں ملے گی. وہ علم کے موتی ہیں اس میں. ہمارے باپ دادا کی لکھی ہوئی کتاب، اسی پر تحقیق اور ریسرچ ہو رہی ہے. کہا جب ان کو یورپ میں دیکھتے ہیں تو دل ہوتا ہے سی پارا. سی مانے سمجھتے ہو آپ؟ کہا کرے سمجھیو، کہیں ہاجمہ خراب ہو جائے تو کہا کریو. پھر سی مانے 30، پارا مانے ٹکڑا. یہ جو سی پارا کہتے ہیں 30 ٹکڑا، 30 پارے ہیں نا. کہا جب ان کو ہم مغرب میں دیکھتے ہیں تو دل 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے. رعایت کیا، یعنی قرآن کے بھی 30 ٹکڑے ہیں، 30 پارے ہیں نا. پارا کے معنی ٹکڑا. آپ کے پاس کہاں وہ کتاب ہے؟ سب انہوں نے لے لیا. وہیں سے انہوں نے ریسرچ کیا، اور جو انہوں نے کر کے بتایا. آج کل بہت کچھ ہے. ادھر موبائل دبایا نا، ادھر کیا، نمبر لگایا، امریکہ والے سے دھاڑ سے بات شروع کر دی.
اور معلوم ہوتا پڑوس میں بیٹھا بازو میں بیٹھا ہے. انڈیا کی آواز پھر گنجلک ہو جاتی ہے، اگر امریکہ سے بات کر تو بہت صاف آتی ہے، لندن سے بات کرو تو بہت صاف ہوتی ہے نا. لوگ مست ہو گئے. ٹھیک ہے، آدمی نے نمبر لگایا اور دوسرے آدمی کے اس پر گیا، دیکھا، ٹھیک ہے، اچھا. اسی طرح یہاں ایک لیٹر لکھا، ایک مشین میں ڈالا، ادھر ڈالا ادھر نکلا، جا کے امریکہ میں فیکس کر دیا. یہ سب چل رہا ہے. آدمی حیرت زدہ، کیا ہے؟ واقعی بہت بڑا کام ہے، لیکن اس وقت نہیں تھا. تھا میاں، کچھ بیچ میں نہیں ہوتا تھا. بامبے میں بیٹھ کے لکھنؤ والے کو پڑھاتے تھے، اشراق سے آج بھی پڑھانے والے ہیں یس. اور اگر یہ نہیں سمجھ میں آتا تو چلو خط ہی لکھ کے. فاروق اعظم نے خط لکھا تھا عمرو بن عاص کو، مصر کے گورنر کو، کہ نئی نویلی دلہن کو جو دریائے نیل میں ڈالتے ہیں تب پانی جوش مارتا ہے، ہرگز نہیں ڈالنا، کسی جان سے نہیں کھیلنا. اسلام جان لینے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے. اور جو جان لینے کی بات کر رہے ہیں وہ اسلام کو پہلے جان لے پھر بات کریں. وہ جانتے نہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں احمقانہ. کہا ہرگز نئی نویلی دلہن کو مت ڈالنا. اور یہ خط ہے میرا، ایک لیٹر تمہارے نام اور دوسرا لیٹر دریائے نیل کے نام. اب کوئی ہے اس لائق آج کی اس ترقی کے دور میں کہ کوئی موبائل دریائے نیل کو کر دے؟ یہ نمبر وہ نمبر دبا کے دریائے نیل کو ذرا موبائل کر دیجئے تو آپ کرو تو. ارے وہ بہت ترقی یافتہ زمان. کہا یہ میرا لیٹر دریائے نیل کو کے حوالے کرو. اس میں لکھا تھا کہ اے دریا، یہ خدا کے بندے عمر ابن خطاب کی طرح سے ہے. اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تجھے اختیار ہے بہے نہ بہے، اور اگر خدا کے بہے سے بہتا ہے، اس کے بہائے سے بہتا ہے، تو میں اسی سے کہہ رہا ہوں کہ بہا دے تجھے. جیسے ڈالا جوش مارا پانی نے. دریا کے نام لیٹر تھا. ابھی کہاں اس ترقی کا پہنچے. پہلے معراج کی بات ہم کرتے تھے آسمان پہ جانے کے، تو کچھ لوگوں کا بھیجا آسمان تک پہنچ جاتا تھا، تو کہے کیسے چلے گئے اور کیسے پہنچے. اب آدمی جو آسمان پر جانے کی بات کرتا ہے اطمینان ہوا کہ ہاں تو آقا جہاں تک گئے جائے گا کوئی. کہاں کی بات کرتے ہو؟ تو وہ اس عالم کی بات نہیں کبھی بھولے گی. اس سے پوچھا گیا، اللہ والا تھا، کہ علم اب زیادہ ہے کہ پہلے علم زیادہ تھا، اب گل گپاڑا زیادہ، باتیں زیادہ. واقعی ہے، اسی پر سب تحقیق. یہ آپ کا علمی سرمایہ ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ سرقہ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں. علم کا لیبل ان کا ہے، لیبل مغرب کا ہے، علم مشرق کا ہے، اور یہی کام مستشرقین کا ہے. مغربی دنیا کے لوگ شرقی علوم اسی لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ آپ کی چیز اپنا لیبل لگا کے بیچیں. اور بہت سی دکانیں ایسی چل رہی ہیں کہ وہاں کچھ بنتا نہیں، بناتے آپ ہو، لیبل ان کا بیچتے وہ. یہی دنیا چل رہی ہے. تو غوث پاک جاتے مکتب میں، وہ بھرا پورا بالکل ملتا، کہیں جگہ ہی نہیں ہوتی تھی. تو اتنے باادب ہیں غوث بچپن ہی میں، کسی بچے سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا میاں مجھے بھی بیٹھنے دو. کسی سے نہیں کہتے. سوچتے تھے اللہ میں کدھر بیٹھوں، پورے مکتب میں کہیں کوئی جگہ تو ہے ہی نہیں ہے. ابھی ادھر آپ نے سوچا، ادھر ایک آواز آتی، افسحوا لولی اللہ، ارے جگہ دو اللہ کے ولی کے لیے. وہ جگہ خود بولتی کہ اللہ کا ولی آ گیا، اس کے لیے جگہ دو. کیا ان کی بات کرتے ہو؟ اگر قدرت ان کا اس طرح سے انتخاب نہ کرے. مجھے کسی ولی کا علم نہیں ہے جس کے ساتھ اتنی حصی کرامت ہو جو غوث پاک کی ہے. قلبی کرامت جو مشروط ہے اس کا تو کہنا ہی کیا. لیکن ایک رات میں کچھ نہیں ہوتا. بس اتنی ہی بات پر آپ کچھ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی جو ہے اولیاء کی شانیں بلند ہیں.
غوث پاک صرف اپنی کرامت سے مشہور نہیں ہے، اپنے علم سے مشہور۔ غوث کا علم بھی ایسے ہی ہے جیسے غوث کا رتبہ ہے، وہ اپنے عمل کے لیے مشہور ہے، ان کا عمل بھی ایسا ہے جیسا غوث کا ہونا چاہیے، ان کے معاملات بھی ایسے ہیں جیسے غوث کے ہونے چاہیے، ان کا اخلاق بھی ایسا ہے جیسے غوث کا ہونا چاہیے، اتنے اخلاق کے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں تو دنگ رہتا ہوں، یا اللہ اتنا اخلاق۔ ایک دن استاد نے امتحاناً آپ کو دریا میں دھکا دے دیا، گر گئے آپ، طالب علم تھے اس وقت، بڑی مشکل سے دریا سے تیر کر کے نکلے، استاد سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ حضرت آپ نے دھکا مجھے کی، یہ غوث کا ہے۔ یہاں تو ہوتا پہلے تو خود ہی نہیں پڑھتے، پھر پورے گھر کو محلے کو لے جاتے کہ اس استاد کو تو ابھی باہر کرو، یہی ہے نا۔ غوث پاک کی یہ سب ادائیں دیکھو کہ غوث کا علم کیا ہے وہ دیکھو، غوث کا عمل کیا ہے وہ دیکھو، غوث کا معاملہ کیا ہے وہ دیکھو، غوث کا اخلاق کیا ہے وہ دیکھو، غوث کے جو اخلاص ہے وہ دیکھو، یہ دیکھو کہ تو آپ کو راستہ ملنے لگے گا۔ غوث کی امید کیا ہے وہ دیکھو، غوث کا خوف کیا ہے وہ دیکھو، پھر اس کے بعد میں دیکھو کہ غوث کا مرید کیا ہے، یہ سب بہت بعد میں دیکھو۔ تم مرید کو پہلے ہی دیکھنا شروع کر، غوث جیسے ہیں ویسے مرید بھی ہے۔ کبھی اتنے ڈرتے ہیں کہ خود کے بارے میں جانے کیا کیا کہتے ہیں، اور کبھی اتنے امید میں اتر جاتے ہیں کہ اپنے مرید سے بھی غوث کہتے ہیں ڈرنا نہیں، مریدی لا تخف، میرے مرید ڈرنا نہیں۔ جب امید میں آتے تو کہتے ڈرنا نہیں تم، اس لیے کہ تم نے دامن ایسے کہ ان کو حق پہنچتا ہے، جو ڈرنے والے ہیں وہ کہیں کہ ڈرنا نہیں۔ مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفتن نلت المالی۔ اعلیٰ حضرت جب اس مقام پر پہنچتے ہیں، بہت ڈرنے والے ہیں، تو کہتے ہیں ہی رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جیت تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک، بلک کہتے ہیں چیخ چلا کے رونا دھونا، یہی اللہ والوں کی شان ہے۔ مقام خوف میں آتے تو روتے چلاتے رہتے تھے، کسی کے دیکھنے میں نہیں، کوئی دیکھتا تو وہ آنسو جلدی سے پوٹ ڈالتے، دکھا دکھا کے نہیں روتے، نہ پیاز لگا لگا کے روتے، کچھ لوگ پیاز لگا لگا کے روتے، ارے رونے والا چہرہ بنا لو بس ہو، اچھوں کو صورت بھی بلی۔ تو کہا اے رضا یوں بلک بلک کے رونا اور جان کھونا کاہے کو، تو اگر بہت اچھا نہیں ہے تو نہ ہو، جید کہتے بہت اچھا، اگر تم بہت اچھے نہیں ہو تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے آقا تیرا، لیکن جس آقا کا دامن تم نے تھاما ہے وہ تمام جید کا سید ہے، جو بہت بڑے بڑے ہیں ان کا بھی سردار ہے، وہ صرف جید نہیں ہے، جید کا سید ہے، ان کا سردار ہے۔ الحمدللہ بڑی شان ہے آپ کی، بڑے اونچے معاملات ہیں، بہت بڑا علم ہے، بہت عجیب و غریب آپ کا عمل ہے۔ اللہ پاک آپ کے قدموں میں زندگی دے، قدموں میں موت دے، قدموں میں دفن ہونا نصیب کرے، ان کی قدموں میں، پاک قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام۔